بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جو صورت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس صورت کا نام ہے سورۃ الانشراح۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الانشراح۔ انشراح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وہ دعا یاد کی ہوگی، ربی شرح لی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری۔ ادھر کیا معنی ہے؟ ربی شرح لی۔ شرح صدر لفظ سنا آپ نے؟ شرح صدر، ٹھیک، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ ربی شرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ اشرح کا معنی کھول دے، یعنی کھولنا اس کا معنی ہے۔ انشراح مصدر کھولنا، وہی یعنی سورت کا نام ہے۔ یہاں یہ لفظ آ رہا ہے نشرح، ہم نے کھول دیا۔ نشرح کا معنی ہم نے کھول دیا، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے انشراح، کھولنا، مصدری معنی۔ اسی سے پھر آگے پوری گردان جو ہے وہ سیغوں کے اعتبار سے بنتی ہے۔ سورۃ الانشراح پڑھتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، کیا نہیں ہم نے کھول دیا، ہاں شاباش۔ الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، کیا ہم نے نہیں کھولا۔ صدرہ کا آپ کا سینہ، یہ لا کا رہ گیا درمیان میں، لا کا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کا سینہ۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے لیے تیرا سینہ ہم نے نہیں کھولا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا سینہ کھول دیا۔ دوسری آیت، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، وَوَضَعْنَا اور ہم نے اتار دیا، عَنْكَ تجھ سے، عَنْكَ ان معنی سے، کا کا معنی آپ، آپ سے، تجھ سے، وَوَضَعْنَا اور ہم نے اتار دیا، عَنْكَ تجھ سے، وِزْرَكَ، وزرن کہتے ہیں بوجھ کو، وزرن کا معنی بوجھ، وزن، تو وزرکا تیرا بوجھ۔ ووضعنا اور ہم نے اتار دیا، عنکا تجھ سے، وزرکا تیرا بوجھ، ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا۔ یہ میں مکمل کرنے کے بعد نا پھر بتاتا ہوں کہ کون سا بوجھ، اللہ نے سینہ کیسے کھولا، یہ باتیں دوبارہ پھر دیکھیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ الذی جس نے، اب اس بوجھ کی وضاحت ہونے لگی ہے۔ الذی جس نے، انقضا توڑ دیا، انقضا توڑ دیا، ظہرہ کا، ہاں جی ظہرہ کا آپ کی کمر، آپ کی پیٹھ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دیا ہے، اس بوجھ کو ہم نے کیا کیا؟ یہ اتار دیا۔ اے نبی جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو، آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، ہم نے اس بوجھ کو آپ سے ویسے ہی اتار دیا۔ دوبارہ پھر دیکھیں، الذی جس نے، انقضا توڑ دیا، ظہرہ کا آپ کی پیٹھ یا آپ کی کمر، ظہرن کمر کو کہتے ہیں نا، اور کا آپ کی کمر، آپ کی پیٹھ۔ ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کا، آپ کے لیے، ویسے لفظی معنی محاورے میں پھر آپ کا کہہ دیتے ہیں نا، ہم نے آپ کا بلند کر دیا، یعنی آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ذکر کا آپ کا ذکر، پورا معنی ہوگا نا، کاف ضمیر آ رہی ہے ساتھ۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، اتار دیا، ذکر اتار دیا، پورا کر دیا، ورفعنا ہم نے بلند کر دیا، بوجھ اتارا، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا وہ ہم نے اتار دیا، اور آپ کے ذکر کو کیا کیا؟ بلند کر دیا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہاں، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ 5ویں آیت،
فإن مع العسر یسرا، فإن ہاں پس بے شک، مع العسری، مع کا معنی یاد رکھیں، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، میم اور عین ہے نا، مع اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، جس طرح اندہ کا معنی پاس ہے نا، اندہ کا معنی پاس، اور مع کا معنی ساتھ۔ فإن پس بے شک، مع ساتھ۔ آگے دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہے عسر، ایک ہے یسر۔ عین کے ساتھ ہو تو معنی تنگی، یا کے ساتھ ہو تو معنی آسانی، مشکل اور آسان۔ عسرن تنگی کو کہتے ہیں، یسرن آسانی کو کہتے ہیں، یاد رہے گا۔ یہ دونوں لفظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ فإن پس بے شک، مع العسری کیا معنی ہوگا پھر؟ مع العسری یسرا، ہاں بے شک ہر مشکل کے ساتھ یسرن آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یعنی ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی بھی لازمی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب بھی بندہ کہیں تنگ ہو جائے نا کسی معاملے میں، آسانی بھی ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، ڈائریکٹ آسانی نہیں ملتی کبھی بھی، تھوڑا بہت تنگ ہونا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، تب بھی کوئی جا کر مقام ملتا ہے۔ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، بندہ کہے کہ پہلے دن سے ہی آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں، نہیں، پڑھیں گے، محنت کریں گے، ٹائم دیں گے تو کچھ بنیں گے۔ وہ عام مشہور بھی ہے نا مقولہ ایک، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ یہی ہے ان مع العسر یسرا، کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی مقام حاصل کروں تو آپ کو یہ نیند قربان کرنی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگتی ہے وہ ٹائم نکال کر کہیں آنا پڑے گا، یعنی کچھ ٹائم دے کر پھر ہی کچھ مقام بندہ حاصل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ جس طرح ابھی آپ ٹائم دیتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ 20 منٹ آتے ہیں، یہ اگر بلا ناغہ روزانہ آتے رہیں مکمل کورس پڑھیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے ان دوستوں سے کتنے اعلیٰ ہو جائیں گے جنہوں نے ایک دن بھی کلاس میں نہیں آئے، ان کو کسی دعا نہیں آتی، کسی کو کچھ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کو کتنے الفاظ قرآن مجید کے ایک غیر محسوس سے انداز میں آپ نے یاد کر لیے معمولی سا وقت دے کر، کچھ کھویا اور بہت کچھ پا لیا آپ نے۔ اسی طرح ہر جگہ پر لازمی طور پر تنگی ہے تو آسانی ساتھ آئے گی۔ تو فإن مع العسر یسرا، پس بے شک مع العسر تنگی کے ساتھ ہی یسرن آسانی ہے۔ آگے پھر اسی بات کو دہرایا گیا اگلی آیت میں، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آخری دو آیات دیکھیں جی، 7 نمبر آیت، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَإِذَا معنی کریں، اذا کا معنی فَإِذَا، ہاں پس جب، فرغت تو فارغ ہو جائے، فَإِذَا فَرَغْتَ پس جب تو فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ محنت کر، جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر، یعنی فارغ نہیں بیٹھنا، جب آپ مصروفیات کوئی ختم ہو جائیں فارغ ہو، محنت کر آگے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، وَإِلَىٰ الہ کا معنی کی طرف ہوتا ہے نا، واو کا معنی اور، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، فَارْغَب تو رغبت کر، فَارْغَب تو رغبت کر، اپنے رب کی طرف رغبت کر، رغبت کا معنی کیوں بھائی معروف ہے نا لفظ، کسی کو رغبت دلانا، ترغیب دلانا، ہم آتے آتے کسی کو رغبت دلائیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، نماز کے یہ فوائد ہیں، یہ انعامات ہیں، برائیوں سے روکتے، یہ اب ہم اس کو نماز پر آمادہ کر رہے ہیں، نماز کی رغبت دلا رہے ہیں، تو اے بندے تو اپنے رب کی طرف رغبت کر، یعنی اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف آ جا، جب تو فارغ ہو تو محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا، خطاب پوری امت کو ہے، ہر بندے کو یہی خطاب ہے کہ آپ ایسا کریں۔ دوبارہ سنیں جی ساری صورت کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک اور ہم نے اتار دیا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ، الذی جس نے انقض ظہرک توڑ دیا تھا تیری کمر کو، ورفعنا لک اور ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے ذکرک تیرے ذکر کو، فإن مع العسر یسرا پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے،
ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تو فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ تو محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کر۔ اب تھوڑی سی تشریح اس کی سن لیں کہ ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول دیا۔ اس انشراح سے کیا مراد ہے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سینے کو کھولا ہے؟ ہاں جی، جب اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ایک دفعہ، تب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کا سینہ چیر کر کے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ نکال کے سے بھرا تھا۔ یہ بھی مراد بعض نے لیا ہے معنی، جو یحییٰ بھائی بیان کر رہے ہیں نا، وہ شروع میں آپ نے سنا ہوگا شق صدر والا واقعہ، سینے کا چیرنا، جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ایک بچپن میں ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ، وہاں فرشتوں نے آ کر سینہ چیر کر دل نکالا، صاف کیا اور حکمت و دانائی کو اندر بھر دیا، پھر سلائی کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تکلیف ذرا بھی نہیں ہوئی۔ ایک وہ واقعہ، اور ایک جب معراج پہ گئے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے نا، جب فرشتے وہاں سے لے کر گئے ہیں تو سب سے پہلے اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، وہاں لے جا کر آپ کو لٹا کر اس طرح سینہ چیر دیا، چیر کر دل کو باہر نکالا، سونے کی پلیٹ میں رکھا، جو اندر چیزیں تھیں ساری نکال کر پلیٹ میں رکھ کر زمزم کے پانی سے ان کو دھویا، پھر اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کر دوبارہ ٹانکے لگا دیے۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو پھر آگے میرا سفر آگے والا بعد میں شروع ہوا ہے، براق پہ بٹھایا گیا مسجد اقصیٰ تک، پھر آگے سے آسمان دوسرا تیسرا ساتویں آسمان، یہ معراج کا واقعہ۔ اس وقت 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کا شق صدر ہوا ہے، وہ بھی یہاں سے مراد ہو سکتا ہے۔ جو ترتیب دیکھیں تو پھر یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے نا، سینہ، اس میں اطمینان، اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کر دی ہے اس کا اطمینان کہ اب دین حق جو ہے یہی پھیلانا ہے، اس کا اطمینان آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ شرح صدر ہے، آپ کوئی پریشان نہیں۔ کیفیت کیا تھی پہلے جب شروع میں اسلام تھا نا، اس وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت وہ اگلی آیات کے اندر بیان کی ہیں۔ دیکھو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کو کیا کھول نہیں دیا، یعنی اطمینان نہیں کر دیا، آپ کے دل کو مطمئن نہیں کر دیا۔ کیفیت پہلے کیا تھی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ یہ کون سا بوجھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے؟ کوئی کندھوں پہ بوجھ رکھا ہوا تھا؟ ایسی بات تو نہیں۔ یہی یہ دین اسلام کی جو وحی کے نزول اور کیفیت تھی نا نبی علیہ السلام کی، وہ بڑی وزنی تھی، بہت بڑا بوجھ تھا۔ کہ کتنا بوجھ تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بوجھ جس نے تیری کمر کو توڑ دیا تھا۔ اب بوجھ اٹھایا ہوا تو تھا نہیں۔ احادیث اس کی وضاحت کرتی ہیں، قرآن کے دوسرے مقامات اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ وحی کا بوجھ تھا کتنا۔ شروع میں 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو وحی کا خود بوجھ بہت ہوتا تھا۔ مسند احمد میں حدیث سید عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوتے نا تو اتنا بوجھ ہوتا وحی کے نزول کا کہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور معروف حدیثیں ہیں مختلف کتابوں میں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ یہ وحی کا بوجھ تھا۔ دوسری بات کہ جس نے کمر کو توڑ دیا تھا، جب یہ وحی لے کر اب لوگوں کے پاس جاتے تو لوگ بات نہیں مانتے تھے، پھر دل تنگ ہوتا، تکلیف ہوتی، بڑی ہی تنگی میں آپ چلے جاتے، بوجھ محسوس ہونے لگتا کہ یہ کیا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر تو بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اے نبی لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ واضح الفاظ ہیں، لعلک باخع نفسک۔ آگے وجہ بھی ذکر کی ہے، وہ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اتنے پریشان نہ ہوا کریں، اتنی تنگی میں نہ جایا کریں، یعنی اپنے آپ کو اتنا تنگ کرنا، اتنا پریشان ہو جانا کہ یہ لوگ دعوت ہی قبول نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے۔ بندہ جائے نا کسی کے پاس امید لے کر کہ یہ میرا کام کر دے گا، آگے سے جواب ملے تو پھر تنگی تو ہوتی ہے۔ اور دین اسلام کا پیغام لے کر جانا ذاتی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی آگے سے ٹھکرا دیتے، سزا دیتے، مارتے، تانے دیتے، مجنون اور پاگل کہتے۔ تو نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی، بڑے تنگ ہوتے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ اس کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سارے ختم کر دیے، پھر ایسے ختم کیے کہ اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں اپنے نبی کو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے،
آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیسا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، کمال ذکر اللہ نے بلند کیا ہے. یعنی جتنی بھی باتیں آپ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کیسے کیا ہے. دین اسلام کی کوئی شک آپ پڑھ کر دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کا نام وہاں موجود ہوگا. لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھ کر آنا ہے وہاں اللہ کا نام بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا نام بھی ہے. اذان دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے. بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ سورۃ الکوثر کی تشریح بھی آپ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. آپ کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ، زندہ بھی ہے اور آئندہ زندہ رہنا ہے. یہی ہے ورفعنا لک ذکرک. اور اگر آپ تمام ممالک کی کیفیت کو دیکھیں صرف ایک ہی بات کو دیکھ لیا جائے نا، اب ٹائم نہیں، آپ تھوڑی سی میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، بات آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے ایک کونے سے آپ شروع کریں، صرف اذان کو دیکھ لیں، صرف اذان تو ورفعنا لک ذکر کی سمجھ آ جاتی ہے. فجر کی اذان ایک ملک میں مشرق کی جانب سے دیکھ لیں، مغرب کی جانب کوئی سائڈ ایک دیکھ لیں. مشرق اور ٹائم، کیونکہ ہر ملک کا ٹائم فرق ہے نا، کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں تھوڑا 1 گھنٹہ لیٹ ہے، کوئی آگے 1 گھنٹہ اور لیٹ ہے، کوئی آگے ہیں کوئی پیچھے ہیں. ایک طرف سے شروع کر دیں فجر کی اذان کا ٹائم، ایک شہر میں 5-6 منٹ 10 منٹ تک تو اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں. دوسرا شہر، تیسرا شہر، ویسے ٹائم لیٹ ہوتا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرا ملک، تیسرا ملک، چکر پورا لگ جائے گا. پیچھے زور کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا لیکن ابھی تک فجر کی اذانیں آگے ہو رہی ہیں. عصر شروع ہو جائے گی، آگے زور ابھی تک ہے، فجر چل رہی ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اذان بلند نہ ہو رہی ہو، 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے 24 گھنٹوں میں. یعنی ہر وقت اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ پکارا جا رہا ہے تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پکارا جا رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ایک اذان دیکھی آپ نے، باقی پورے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام بلند کیا ہے. فإن مع العسر یسرا، یہ تو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی لازمی ہے. اس لیے تنگی جب بھی آئے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس کے بعد ایک آسانی کا پیغام ہے. لیکن وہ تنگی دین کے لیے ہو، وہ تنگی سیدھے راستے پر ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کوئی اور ہی معاملہ ہو، گناہوں میں تنگی ہو اور کہے کہ اب آسانی آنے والی ہے اور تنگی آئے گی. اس طرح تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو تو محنت کر. آپ کو پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں. پتہ ہے کون سی وہ 2 نعمتیں ہیں؟ ایک فراغت اور ایک صحت. فراغت اور صحت، یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ بندے ان 2 نعمتوں سے غافل ہیں. دیکھیں ہم تندرست ہیں نا، اب ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے تندرستی کی اور صحت کی. ہمیں فکر اس وقت لاحق ہوگی جب بیماریں ہو جائیں گی اور کوئی موذی بیماری لگ جائے گی، کوئی بڑی بیماری لگ جائے گی، جب اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ دیکھیں نا، آپ نے اپنے اپنے محلے میں ہوں گے لوگ ایسے، بڑھاپے کا شکار ہوں گے، گھٹنوں میں درد ہوگی، بیچارے بیٹھ بھی نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے. اب ان سے پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بتائیں گے. ہم قدر ہی نہیں کرتے صحت کی، کوئی قدر نہیں ہے. جب بیمار ہوں گے پھر پتہ چلے گا. بہت بڑی نعمت ہے صحت، لیکن لوگ غفلت میں ہیں. ایسے ہی فراغت، ٹائم فارغ ہو نئی نیکی کریں گے اور مصروف کہیں کر دیں گے، گپیں شپیں میں گزار دیں گے، فارغ بیٹھے رہیں گے، نماز کے ٹائم بھی گزار دیں گے. کوئی فکر نہیں کہ کوئی میں نیکی کر لوں، نہیں. یعنی جس حیثیت کا بندہ دیکھ لینا، جس کیٹاگری کا، مالدار ہے تو تب نیکی نہیں کرے گا، صحت مند ہے تو تب نیکی نہیں کرے گا، فارغ بیٹھا ہے تو تب نیکی نہیں کرے گا. وہ وقت گزرنے کے بعد پچھتائے گا. مالدار ہے تو پھر اگر پیسہ نہ رہا تو پھر بعد میں پچھتاوا ہو، کاش اس وقت کوئی نیکی پہ لگا دیتا. اب تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اب تو گزر گیا سارا. نہیں، بعد میں پچھتاوا ہوگا، جب تھا اس وقت تو گیا. صحت گزر جانے کے بعد پچھتاوا، کاش میرے پاس اب جوانی آ جائے. اب نہیں آئے گی، اب بڑھاپا اور مزید گھٹیا سے گھٹیا ہی ہوتا جائے گا کام. اب وہ نہیں آئے گا. بیمار ہو جائے تو پھر صحت کو ترستا ہے کہ کاش مجھے صحت مل جائے. اب تو نہیں ملے گی، ملے گی بھی تو اب اس طرح کا نہیں رہے گا جس طرح کا پہلے تھا. یعنی فکر پہلے کریں. ہم صحت مند ہیں، جوان ہیں، بڑھاپے سے پہلے کچھ نیکی کریں. مالدار ہیں، غربت سے پہلے کچھ کما لیں، یعنی نیکیاں.
اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، مساجد پہ خرچ کر کے، مساجد بنا کر، دیگر نیکی کے بے شمار کام ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ عورتیں ہیں، یعنی جہاں جہاں صرف کرنا ثواب ہے وہاں صرف کر دیں ہم، یہی بچنا ہے، اور تو چیز دنیا میں بچنی کوئی نہیں ہے۔ ہر تنگی کے ساتھ آسانی، جب فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو، یعنی جب ٹائم ملے نیکی کی طرف فوراً محنت، رغبت کس طرف ہونی چاہیے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، ایسے ہی ختم ہو جائے گی، جس کی جتنی رغبت رہے گی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسلامی عقیدہ دیں جی، اس کا ایک سوال ہم پڑھتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، کیا اس امت میں شرک پایا جاتا ہے؟ توجہ میری طرف کریں جی، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ نے یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں پایا جائے گا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے ڈر نہیں رہا کہ میری امت شرک کرے گی، یہ ڈر نہیں رہا مجھے، یا تو اس حدیث کی روشنی میں اب اس امت کا کوئی بندہ مشرک نہیں ہو سکتا، شرک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ مغالطہ دے کر جو مرضی عوام سے کرواتے رہتے ہیں کہ اس امت کا مشرک تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مشرک نہیں ہوتا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس امت کے مشرک ہوں گے، وہ غلط معنی مراد لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے مطلب۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے اس حدیث کا کہ میرے صحابہ میں کوئی مشرک نہیں ہوگا، جس وقت آپ فرما رہے ہیں نا اس وقت کی بات ہے کہ میرے صحابہ میں یہ جو کھڑے ہیں صحابہ اکرام یہاں موجود ہیں اس دور کے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ وہ معنی اب فٹ کرنا اور واضح طور پہ بندہ شرک بھی کر رہا اور کہے کہ مشرک نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی جرت کی بات ہے۔ پھر قرآن بھی ہے نا سامنے، یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں اس امت میں بھی شرک موجود ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، قرآن کی آیت ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ ساتھ مشرک بھی ہیں، کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اب قرآن نے تو کہہ دیا نا کہ ایمان بھی ہے اللہ پر اور ساتھ شرک بھی ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم، اور نہیں ایمان رکھتے ان کے اکثر، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الا مگر، وہم مشرکون، وہ مشرک بھی ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھ لیں، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى یعبد الاوثان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی، کب تک؟ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ میری امت میں سے رہے گی اور وہ جماعت مشرکوں کے ساتھ ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس طرح مشرکوں کے ساتھ ہو جائے گی کہ وہ بتوں کی عبادت کریں گے، حتیٰ یعبد الاوثان، حتیٰ کہ وہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھو، بتوں کی عبادت بالاتفاق تمام مسالک کے نزدیک شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ہی امت میں سے ہوں گے لوگ، اس وقت تک قیامت ہی نہیں آنی جب تک میری امت میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب اس حدیث کا معنی اس کے ساتھ ملا کر اور قرآن کی آیت کے ساتھ ملا کر سمجھ آتا ہے کہ آپ ہی کی امت میں سے ایک گروہ نے آنا ہے اور انہوں نے شرک بھی کرنا ہے اور بتوں کی عبادت کرنی ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور بتوں کی عبادت جب کریں گے تو وہ مشرک ہوں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اکثر لوگ مشرک ہوں گے، تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس امت میں مشرک نہیں ہوں گے، مشرک ہوں گے، لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا کون کہتا ہے کہ شرک نہیں ہے؟ لوگ کرتے ہیں۔ قبر کو چھوڑ کر بندہ بھی دفن نہیں ہے، کوئی اور ہی چیزیں دفن ہوتی ہیں، ویسے ہی مٹی کی ڈھیری بنا دو اس کو سجدے شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی جہالت ہے ہمارے ملک کے اندر، بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھ لیا اور اس کو خود بھی اس سوال کو اچھی طرح پڑھ لینا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس امت میں مشرک ہوں گے، شرک پایا جائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شرک نہیں ہوگا، شرک ہوگا۔ نیا لباس پہننے کی دعا آج پڑھیں گے جی۔ نیا سوٹ آپ نے پہننا ہے، لباس پہننا ہے، تو اس کی کیا دعا ہونی چاہیے؟ آتی ہے کسی کو کہ نہیں؟
چلو دعائیں ساری کل آپ کو نا کوشش کریں گے کل ان کو ضیاء صاحب ملنی چاہیے جی پرنٹ کر کے نا، جو دعائیں پڑھ چکے ہیں ہم ایک ایک ساتھ اضافی لکھی جائے گی. لباس پہننے کی آتی ہے؟ سنا سکتا کوئی بھائی؟ ساری جس کو دعا آتی ہے وہ سنا دیں. لباس پہننا ہاں جی، جو پہلے یاد کروائی ہوئی ہے. میں نا تھوڑی سی دعا لکھ دیتا ہوں نئے لباس والی. چلو دوسری سنا دیں آپ. شاباش. دوسری دعا جو ہے نا نیا لباس پہننے کی، وہ بھی اسی طرح کے ساتھ ملتی جلتی ہے. اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. یہ دعا ہے ٹوٹل. نیا لباس جب پہننا ہو، پہلی مرتبہ آپ اس کو پہننے لگے ہیں تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے. میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، اس کو آدھی لکھوں گا آج، آدھی آپ کل پھر لکھ کر انشاءاللہ لکھی ہوئی کل آپ کو ساری دے دیں گے. چلو ضائع نہ ہو ٹائم، آپ اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں.